Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود خضری کی برکات کیا ہیں، درود خضری کے فوائد کیا ہیں، درود خضری کی فضیلت کیا ہے، اور درود خضری کے کمالات کون کون سے ہیں، کیا کیا ہیں، اور پھر دن میں کتنی مرتبہ درود خضری پڑھنا چاہیے، اور درود خضری ہے کون سے الفاظ ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کیونکہ درود پاک تو ویسے بہت سارے ہیں، اور ہر درود پاک کی اپنی فضیلت ہے، اپنے کمالات ہیں، اپنے فوائد ہیں، اپنی برکتیں ہیں، لیکن جو درود خضری ہے ایک الگ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار کمالات ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، درود خضری کوئی عام درود پاک نہیں ہے۔ جو بندہ بھی درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، کثرت کے ساتھ درود خضری پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اسے کمی کوئی نہیں رہتی، غم دور، ٹینشنیں دور، پریشانیاں دور، اور اللہ کا خاص فضل و کرم اس بندے کے شامل حال ہوتا ہے جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ جو بھی بندہ درود خضری پڑھتا ہے، یہ بڑا عظیم درود پاک ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ بہت کم ہیں، مختصر سے ہیں، لیکن اس کی فضیلت، اس کے کمالات، اس کے فوائد، اس کی برکات بے شمار ہیں۔ اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی بزرگی بے پناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بزرگان دین نے، بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے، بہت سارے اللہ کے ولیوں نے درود خضری کو اپنا معمول بنایا، اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں اس درود پاک کو تعلیم کیا جاتا تھا، کثرت کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا، اور بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے، کبھی آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، میاں شیر محمد شرق پوری علیہ الرحمہ، یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ کبھی آپ ان کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیں، میاں شیر محمد شرق پوری علیہ الرحمہ یہ درود خضری کے بہت بڑے عامل تھے، بہت بڑے، کثرت کے ساتھ آپ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور میاں شیر محمد شرق پوری علیہ الرحمہ خود بھی اس درود پاک کو پڑھتے تھے، یعنی درود خضری کو، اور اپنے محبین، متعلقین، اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے، تعلیم کیا کرتے تھے کہ درود خضری پڑھا کرو، اس کی کثرت کیا کرو۔ آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ بھی اپنے مریدین سے، محبین سے، متعلقین سے، چاہنے والوں سے، آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ بھی درود خضری کی کثرت کرتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جائے، اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں، برکات نصیب ہو جاتی ہیں، جسے قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے، جو مقبول بارگاہ مصطفی ہو جائے، جسے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے۔ اور یاد رکھیں، درود خضری پڑھنے والے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ کا جو مقبول ترین جو غلام ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے، ان مقبول ترین غلاموں میں اس بندے کا شمار ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ درود خضری پڑھتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک بہت بڑی فضیلت، ایک بہت بڑی برکت، ایک بہت بڑا کمال، فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ درود خضری کی کثرت کرتا ہے، اللہ اکبر، جو معمول بنا لیتا ہے درود خضری کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے وہ کوئی عام دل نہیں ہے، وہ خاص قلوب میں شمار کیا جاتا ہے، جس قلب میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی چور کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن چور کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی کسی ڈاکو، زانی، شرابی، لٹیرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
دنیا میں جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور درود خضری جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو گئی قیامت کے دن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے۔ فرمایا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اگر بارگاہ مصطفی میں مقبول بننا چاہتے ہیں، خاص غلاموں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، محبت مصطفیٰ دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ معمول بنا لیں درود خضری کو پڑھنے کا۔ آپ کثرت کے ساتھ درود خضری پڑھتے رہا کریں۔ کون سا درود پاک ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ معمول بنا لے، کثرت کے ساتھ درود خضری کو پڑھتے رہا کرے۔ اس درود پاک کی برکتیں ہیں بے شمار، فضیلتیں بے شمار، فوائد بے شمار، اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ آپ کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اور بعض بزرگوں نے درود خضری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود خضری پڑھتا ہے تو اس کی ملاقات دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابھی حیات ہیں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہو، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو، تو وہ درود خضری کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اس کی ملاقات دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اسے اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوگا۔ اور بعض بزرگوں نے درود خضری کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، کوئی شیخ کامل نہ مل رہا ہو، تو وہ درود خضری کا جو ہے وہ ورد کرے، کثرت کے ساتھ درود خضری کو پڑھے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اسے شیخ کامل مل جائے گا، یا پھر اس کی برکت سے اس کی جو روحانی طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو جہانوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرماتا ہے، غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اولاد میں برکت، مال میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور، غم سے نجات، ڈپریشن سے نجات، یہ ساری چیزیں اللہ اکبر اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو کثرت کے ساتھ درود خضری کا ورد کرتا ہے، درود خضری کو پڑھتا ہے۔ اور جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اکبر، آج بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں آپ درود خضری کی کثرت کیا کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنا معمول بنا لیتا ہے درود خضری کو پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ، بہترین سبب، وسیلہ وہ درود خضری ہے۔ تو یہ کون سا درود پاک ہے اور دن میں کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا۔ بہت سارے درود پاک ہیں لیکن اس درود پاک کی ایک الگ ہی فضیلت ہے، الگ ہی کمالات ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود خضری کو پڑھا کریں، 1000 مرتبہ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی جو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، جو گھر جنت میں ہے، وہ دیکھ لے گا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اب آپ درود خضری پڑھا کریں کم از کم 1000 مرتبہ۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود خضری پڑھا کریں، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں بھی کثرت کی بات آتی ہے کہ یہ عمل کثرت کے ساتھ کیا کرو، یہ تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، یہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، استغفار کثرت کے ساتھ، جب کثرت کی بات آتی ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شمار کرنا چاہتا ہے تو وہ کم از کم 313 مرتبہ وہ تسبیح پڑھا کرے، جو بھی وہ پڑھ رہا ہے۔ میں تو آج درود خضری کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، تو درود خضری آپ کم از کم 313 مرتبہ پڑھا کریں تو آپ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ
کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے الفاظ نہیں ہیں، بالکل مختصر سا ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 10 15 20 منٹ میں آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں گے، لیکن کوشش کیا کریں کہ 1000 مرتبہ پڑھا کریں، پھر آپ کو فضیلت بھی ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ جو ہے اسے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ یہ کون سا درود پاک ہے؟ درود پاک ہے یہ، ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، آپ ہو سکی تو اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اسکرین شاٹ لیں گے تو آپ کے پاس یہ محفوظ ہو جائے گا، پھر آپ جب بھی پڑھنا چاہیں 1 2 بار یعنی چند بار آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو پھر آپ زبانی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، آپ اسے اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ درود پاک ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو یہ درود خضری ہے، بالکل مختصر سا ہے، کوشش کیا کریں کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس درود پاک کی برکات نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود خضری پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔